اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے معزز دوستو، آج 23 صفر المظفر کا مطابق 7 اگست 2026 سن 1447 ہجری ہے۔ سفر کے مہینے کا تیسرا عشرہ شروع ہے۔ ماہ سفر سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا ایک قول موجود ہے، ایک جماعت الاولیاء کا بھی ہے اور ایک سفر کا بھی ہے کہ حضرت حسن کا انتقال سن 50 ہجری میں سفر کے مہینے میں ہوا۔ بہرحال میں اسی حوالے کو سامنے رکھی آپ کی خدمت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کی چند باتیں کرتے لگا ہوں۔ عام طور پہ حضرت امام حسن کو زیادہ یاد نہیں کیا جاتا۔ آج تک مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ حضرت امام حسن کو زیادہ یاد کیوں نہیں کرتے۔ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک بہت زیادہ ہوتا ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر ان کے مقابلے میں کم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ میری بھائیوں کے نام میں حسین ہے، ہمارے خاندان کے نام میں حسین ہے، ہمارے ایمان میں حسین ہے۔ ہمیں تو حضرت حسین کی عزت احترام ہے، ہم تو حضرت حسین کی عزت اور احترام کو اپنے ایمان کی دولت سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں حضرت حسین کی عزت ہے تو یہ چھوٹے بھائی ہیں، امام حسن بڑے بھائی ہیں، ان کی عزت اور احترام بڑے بھائی کی حیثیت سے تھوڑا زیادہ ہونی چاہیے۔ مجھے آج تک یہ بات کہیں نہیں سمجھ آ سکی کہ حضرت امام حسن کا ذکر کم کیوں ہوتا۔ کوئی اہل علم مجھے سمجھا دے دلیل کے ساتھ، اگر کوئی گفتگو سن رہا ہو، ریکارڈنگ کسی کے پاس پہنچ رہی ہو کہ امام حسن کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں، کیوں کم کیا جاتا ہے، کیوں اتنا زیادہ یوم حسن نہیں بتایا جاتا۔ حضرت حسین کی شہادت کا دن تک پتہ ہے، واقعہ تک پتہ ہے، حضرت امام حسن کی شہادت کا دن نہیں پتہ، مہینہ نہیں پتہ، واقعہ نہیں پتہ۔ وجہ اس کی وجہ کوئی اہل علم مجھے سمجھا دے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہرحال نہ سمجھانے کی کوئی وجوہات میرے دماغ میں ہے، لیکن یہ ایک علمی پوائنٹ ہے تو میں اس لیے اس کو علمی حد تک رکھتا ہوں۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عزت اور احترام ویسے ایمان کا حصہ ہے جیسے حضرت حسین۔ میں آپ کی خدمت میں سیرت حسن رکھنے لگا ہوں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ حضرت حسن کی زندگی نبت علی کی وجہ سے۔ چلو مثلوں میں وجہ کر دو۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن نے امت کو ایک کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرمائی اور اپنی حکومت و سلطنت و خلافت حضرت معاویہ کو دے کر تاج خلافت حضرت معاویہ کے سر پہ رکھ کے، تمغہ خلافت حضرت معاویہ کے کندھے پہ سجا کے جو انہوں نے یہ امت پہ احسان عظیم فرمایا ہے نا، شاید جن کو صلح قبول نہیں ہے، جن کے باوجود جان لڑانے والے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت الصحابہ میں لڑائیاں رہیں، ان کی حضرت امام حسن کے لیے آتا ہے کہ یہ سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین ناف سے پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں، تو حضرت حسن سر سے ناف تک رسالت امام علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ کئی جگہ ایسے آیا ہے کہ حضرت امام حسن کی تعین ان سے محبت حضور پاک کو بہت زیادہ ملی ہے۔ حضرت حسین چھوٹے تھے، ان کی بنسبت حضرت امام حسن نے زیادہ وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پایا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بالکل چھوٹے تھے، ان دو بھائیوں کی کشتی ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام اپنی موجودگی میں کہہ رہے ہیں یا حسن خذ یا حسن، حسن آگے بڑھ، ادھر سے پکڑ حسین کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب عین الامیر علی الصغیر، آپ چھوٹے کے خلاف بڑے کیوں نہ مارے، تو چھوٹے کہنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ نانی ہے دونوں نمازوں کی، تو عائشہ تمہیں کیا پتا، حسین کی ساتھ دینے کا معاملہ جبرائیل کے ذمہ ہے، جبرائیل سے سمجھا ہے، میں حسن کو سمجھا رہا ہوں۔ اتنی محبت، اتنا پیار ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت حسن کو پیاس لگی تو نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام خود اٹھے اور اٹھ کر مشکیزے کا کھولا اور وہیں سے پانی نکال کے امام حسن کو دیا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ کسی کو کہا اس کا یہ آپ پانی لائے، خود اٹھے۔ روایات کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتے، بعض اوقات کندھوں پہ بیٹھتے، کئی واقعات۔ ان میں بنیادی بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے بھی شہید ہے، اس نواسے کی زندگی بھی ہے، ان کی بھی شہادت ہے، لیکن ان کی شہادت زہر کے ساتھ ہے۔ ظالموں نے حضرت امام حسن کو زہر دی تھی، وہ کون تھا، وہ ظالم کون سا مجرم تھا جس نے امام حسن کو زہر دی ہے، خود امام حسن اس کے نام بتانے کو مخفی رکھا۔ حضرت حسین نے پوچھا بھائی جان آپ فرمائیے یہ حرکت کس نے کی؟ فرمایا میں کسی کو جانتا ہوں، یہ اس نے کی ہے، اگر اس نے کیا تو اللہ اس پہ کافی ہو جائے، اور اگر اس نے نہیں کی تو میں کیوں خواہ سے اس کا نام لوں۔ یہ امام حسن کو صبر تھا جب انہوں نے نہیں بتایا، حضرت امام حسین نے نہیں بتایا، اہل بیت کے جب سے یہ بات نہیں نکلی تو دنیا میں کسی کو یہ جرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بتائے قاتل یہ ہے یا قاتل یہ ہے۔ جب صاحب معاملہ جو خاموش ہے وہ نہیں بتاتے، شکوک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، شک بتایا جا سکتا ہے، اور شک کے ساتھ حضرات نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ لوگ وہ کون ہے، وہ ہیں جنہوں نے امام حسن کو زندگی میں نیزہ مارا تھا۔ اور نیزہ کیوں مارا تھا؟ اس لیے مارا تھا کہ آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ امام حسن نے پوچھا تمہاری ذلت کیسے ہوئی؟ تو کہتے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ زہر دینے والا وہی طبقہ ہے، زہر دینے والے وہی لوگ ہیں، زہر دینے والا وہی گروہ ہے جو لڑائی چاہتا تھا۔ امام حسن نے ان کے منہ میں خاک ڈالی اور صلح فرمائی۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیشہ مصلحانہ، داعیانہ، واعظانہ، ناصحانہ اور امن اور صلح جوئی کا رہا ہے پوری زندگی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور خود امام حسن کے اپنے ادوار میں ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو صلح جوئی ہمیشہ نظر آئی۔ حضرت ابوبکر کی زندگی میں تو حضرت حسن کی عمر 9 سال 8 سال یہ عمر ہو، تو اس عمر میں بچوں کے ساتھ جتنی محبت پیار تعلق عقیدت یگانت الفت رکھی جا سکتی ہے حضرت ابوبکر نے رکھی ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاکیں منگوائی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو چادریں عطا فرمائی تھی، اور کس طرح حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہے، حضرت عثمان کے دور میں اس سے بڑھ کے عزت ہے، اس دور میں وہ بڑے ہو چکے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، جہاد کیا ہے حضرت حسن اور حسین نے حضرت عثمان کی ملاقات ہو کر یہ کئی واقعات ملتے ہیں۔ لیکن یہاں جملہ کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا، حضرت حسن اور حسین کے لیے یہ نانا جی کا گھر تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق جہاں حضرت رسول اللہ کے صحابی ہیں حضرت رسول اللہ کے سسر بھی ہیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی ہیں، حضرت عائشہ جہاں حضرت رسول اللہ کی بیوی ہوئی تو حضرت اولاد کی والدہ ہوئی نا، اگرچہ ان کی اولاد ہم عائشہ کے آنے سے پہلے ہو یا عائشہ کے آنے کے بعد ہو، وہ جو اولاد ہو ان سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، حضرت عائشہ ان کی نانی اماں اور ان کی والدہ لگتی ہے، اگر نواز سے ہو تو نانی اماں اور ان کی اولاد ہو تو والدہ لگتی ہے، اور خود ام المؤمنین ہے، مؤمنین کی ماں، مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ماں پرانی ماں، قرآن نے ماں کہا ہے ازواج امہاتہم کہہ کر سورۃ الفتح کی سورۃ اذان کے پہلے رکوع میں رب کریم نے ماں کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد ہیں تو نانا کا گھر ہوا، ابوبکر صدیق کا گھر تو امام حسن کے لیے نانا کا گھر ہے، امام حسین کے لیے نانا کا گھر ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں آپ ہم جتنے جس معاشرے میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں ہمیں دادے کے گھر سے پیارا نانے کا گھر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ دادا کا گھر بھی پیارا ہوتا ہے لیکن نانے کی محبت کبھی نہیں بولتی، نانی اماں کی محبت کبھی نہیں بولتی، ماموں کی محبت کبھی نہیں بولتی۔ تو صدیق اکبر کی اولاد حضرت حسن اور حسین کی خالہ ماموں ہیں، اور حضرت ابوبکر حضرت حسن حسین کے نانا جو ان کا گھر نانے والا گھر تھا تو محبت کے ساتھ آنا جانا تھا۔ کئی روایات میں آتے امام حسن اٹھاتے حضرت ابوبکر اٹھاتے امام حسن کو اور اٹھا کے کہتے یا علی واللہ ھذا شبہۃ بالنبی ولیس بعلی، علی یہ تیرا بیٹے کو اٹھا کے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور کے مشابہ لگتے ہیں، آپ کے مشابہ نہیں لگتے۔ لیکن اس طرح کی کئی محبت ہے۔ حضرت عمر کا گھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے حضرت حسن اور حسین کا گھر کیا بنتا ہے؟ تو حضرت عمر جب دنیا سے گئے ہیں ان کے کئی رشتے تھے، ایک رشتہ حضرت علی کی بیٹی سے بھی ہے، نسبت سعادت کے ساتھ حضرت عمر کی محبت دیکھی۔ ام کلثوم حضرت حسن حسین کی بہن ہے، حضرت عمر کی بیوی ہے اور حضرت علی کی بیٹی ہے، تو حضرت علی حضرت عمر کے سسر بنتے ہیں۔ حضرت علی اس رشتے میں حضرت عمر کے سسر ہے، حضرت عمر اس رشتے میں حضرت علی کے داماد ہیں۔ حسن حسین کے کون ہوئے حضرت عمر نہیں لگے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کا گھر اگر حسین کے لیے نانا کا گھر تھا تو حضرت عمر کا گھر حضرت حسین کے لیے بہن کا گھر تھا۔ تو اپنے ہمشیرہ کے گھر آنا جانا کوئی پرابلم نہیں۔ آج میں بہن تنقید دینا اپنے بھائی کے سامنے معلوم جائز ہے نہ جائز ہے، شریعت کہتی ہے جائز ہے۔ کبھی کوئی آپ سے دلیل پوچھے نا کہ بہن بھائی کے سامنے تنقید جائز ہے تو دلیل کتابوں میں لکھے ہوئے میں پوری دلیل سناتا ہوں، صرف کہنا جائز ہے، پوری حدیث پڑھ کے سنانا۔ امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں بیان ذکر کیا كان الحسن والحسين يدخلان على ام كلثوم وهي تلتش۔ حسن حسین دونوں بھائی رضی اللہ عنہما اپنی بہن حضرت ام کلثوم کے پاس ملنے جاتے، حضرت عمر کی بیوی کے پاس اور وہ ان کے سامنے کنگھی دیا کرتے۔ تو کیسے پتہ چلا بہن اپنے بھائی کے سامنے کنگھی دے سکتی؟ وہ تو بہن کا گھر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی حضرت حسن اور حسین کے ساتھ اس حد تک پیار اور محبت تھا۔ جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، حضرت عمر کے دور میں حضرت حسن کی شادی تھی، بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا، ایک بیٹے حضرت حسن، ایک بیٹے کا نام حسن مصنع ہے، حسن مصنع، دوسرا حسن۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کو نام اتنا پسند ہے۔ ایک اور بیٹا پیدا ہوا حضرت صدیق اکبر کے دنیا سے جانے کے بعد، تو حضرت علی کے پاس امام حسن لائے کہ آپ کا پوتا اور مجھے اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو ابا کے چہرے کو دیکھا اور ابا نے ان کے چہرے کو دیکھا، تو میرے شاہ بیٹا پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کا نام کیا تجویز کروں گا؟ ابا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا نام ہوگا ابو بکر بن حسن۔ حضرت حسن کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا بھتیجا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے اور نام ہے ابو بکر بن حسن۔ کتنی محبت ہے اس گھرانے سے۔ آئیے اس دور میں حضرت حسن اور حسین کی شادیاں ہوئی، حضرت عمر کے دور تعلق محبت وظائف اس حد تک وظیفے رہے ہیں، ان وظیفوں کا اعتبار نہیں ہے، اتنا زیادہ ہم تو پھر اعتبار نہ کریں۔ حضرت جب بدر ہوئی تو بدرین کا وظیفہ 5 درہم 200 درہم کی زکات آ جاتی ہے، 200 درہم 12.5 تولہ چاندی بنتے ہیں، 200 درہم کا 5000 درہم رکھا۔ میں اگر اس کی ترتیب کے حساب سے اگر اس کو لے کر جاؤں تو شاید یہ کوئی 2-2.5 کروڑ روپے سے لگ بھگ بنتا ہے یہ وظیفہ۔ حسین جیسا نانا لے کر آئے، حسین جیسی نانی لے کر آ جائے، پھر اسے بھی وہی دیتے۔ حضرت عثمان کے دور میں امام حسن اور حسین کا مقام بہت بڑا ہے، کئی صفحے جہاد ہیں، کئی اعظم کے، کئی شہروں کے نہیں، بر اعظم افریقہ رقہ میں گئے، افریقہ میں گئے، برقہ میں گئے، یورپ، استنبول، قسطنطنیہ اس کا پرانا نام ہے۔
وہاں تک اور بر اعظم ایشیا مدینہ تو ہے ہی بر اعظم ایشیا سینٹرل ایشیا. تو یہ اتنے جہاد کے سفر ہیں خراسان تک یہ امام حسن اور حسین کے آنا ثابت ہے. تو یہ حضرت عثمان کا دور ہے. اب میں نے کہا ابو بکر صدیق کا دور حسنین کے لیے نانا کا گھر, حضرت عمر کا گھر حسنین کے لیے بہنوئی کا گھر, حضرت عثمان کا گھر حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے کیا ہے؟ خالہ جی کا. کس کا گھر؟ بولیے نا. آپ کہتے نہیں میری خالہ جی کا گھر ہے, حضرت حسنین کے لیے حضرت عثمان کا گھر خالہ جی کا گھر. خالہ ایک بھی نہیں ڈبل. رسول اللہ کے دو ہے داماد ہیں حضرت عثمان. دو حضور کی بیٹیاں ایک کے بعد دیگر عثمان کو ملی. سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ سے بڑی رسول اللہ کی لفظ جگر ہیں, بڑی بہنیں ہیں. یہ حضرت عثمان کو ملی. تو میں کہہ سکتا ہوں ڈبل خالو. حضرت حسن اور حسین کے لیے خالہ جی کا گھر ہے. تو اس گھر میں بھی پردہ نہیں ہے نانا کا گھر ہے, اس گھر میں بھی پردہ نہیں ہے بہن کا گھر ہے, اس گھر میں پردہ نہیں ہے خالہ جی کا گھر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پہرہ دار تھے شہادت کے وقت. جس جگہ سے ٹھہرے تھے وہی ٹھہرے تھے. باقیوں سے حضرت حسن کی جنگ بھی ہوتی رہی بعض جگہ. یعنی حضرت عثمان نے منع کیا تھا لڑنا نہیں ہے, یہ ظالم جو کرے میں اپنی جان دے دوں گا, مدینہ میں خون نہیں پھیلاؤں. حضرت عثمان کا سبب تھا. لیکن جب ان کے ساتھ فائٹ ہوئی ہے حضرت حسن کے لیے امام ابن کثیر نے لکھا ہے وکان جریحا شدیدا, 3 وار کیا اور یہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا علاج اور معالجہ کے. امام حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. حضرت علی کے دور میں 3 جنگیں ہوئی ہیں. 2 جنگیں لڑائی ہے صحابہ میں, اور ایک جنگ حضرت علی اور خدا نے خود کی ہے, اور اس طب کیسے کی ہے جو لڑوانے والا تھا. پھر حضرت علی کی تلوار سیف حیدری نے ان کا گلا کما دیا. تو صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی تھی. اس جنگ کا اختتام صلح پہ ہوا کیونکہ وہ اپنوں سے لڑوایا گیا تھا, چاہے وہ جنگ جمل ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر سے یا جنگ صفین ہو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے لڑوایا گیا. یا بےایمانوں کی چال ہے جو باہر سے قتال ہے. لیکن یہاں صلح ہے, صلح اور تحقیق پر مذاکرات پر بات کا اختتام ہے. اصل بےایمان سامنے آئے ان سے تیسری جنگ حضرت علی کے دور میں وہ فیصلہ کون ہے, کوئی صلح نہیں ہے. اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے, خوارج کی جنگ. آپ میرے الفاظ پر غور کریں, میں تاریخ کے مطالعے کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں اور حدیث کی روشنی میں بتانے لگا. صحابہ تو حقاق بینہم ہیں, ان کو لڑوایا جاتا. درخت آپ کو پتہ ہے صحابہ کی لڑائی کو درخت کے پتوں کا نام دیتے ہیں, مشاجرات. غور کرنے میں علمی نکتہ دینے لگا. آپ کو کبھی غور کیا کہ صحابہ کی لڑائی کو جنگ کیوں نہیں کہتے, فساد کیوں نہیں کہتے, مشاجرات والی جنگ کیوں کہتے ہیں. مشاجرات کیسے کہتے ہیں؟ شجرہ درخت کو کہتے ہیں. جو درخت کی ٹہنی ہوتی ہے اس پہ پتے ہوتے ہیں. پتے کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں, پتے کبھی پھلوں کے مخالف نہیں ہیں, ٹہنیاں کبھی تنے کے مخالف نہیں ہیں. وہ ٹہنیاں جب بھی آپس میں ٹکرائیں گے وہ خارجی ہوا کا اثر ہوتا ہے. باہر کی ہوا تیز ہو, خارجی ہوا ہو, اس ہوا کی وجہ سے ٹہنیاں آپس میں ایک دوسرے سے جب ٹکراتی ہیں تو باہر والا سمجھتے ہیں ٹہنیاں لڑ رہی ہیں, پتے لڑ رہے ہیں, پتے اور پھلوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں, اس لیے دستک رہے باہر نہیں, وہ خارجی ہوا کا اثر ہوتا ہے. یہ تو ایک طرف سے نکلی ہوئی چیز ہے. بلا تصویر و مثال کہتے ہیں صحابہ کی جنگ. یہ تو ایک رسول اللہ کے شاگرد ہیں, ایک قرآن والے ہیں, ایک نبی ایک شریعت والے ہیں. ان میں کوئی کافر نہیں ہے, کوئی فاسق نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی باغی اور غلط قرآن نہیں ہے. یہ تو سارے رحماء و بینہم ہیں. یہ تو اولئک هم الراشدون ہیں, اولئک هم المفلحون ہیں, اولئک هم الصادقون ہیں, اولئک هم الصدیقون ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا ہیں. یہ تو رضی اللہ عنہم ورضوان ہیں. ان کی لڑائی بھی باہر کی خارجی لوگوں کے ریشہ دبانے اور سازشوں کا اثر تھا. پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوتی, اسی لیے اسے مشاجرات کہتے ہیں. مشاجرات لفظ بتا رہا ہے, یہ لڑوایا گیا ہے, لڑے نہیں. جنگ نہروان حضرت علی کی خارجیوں سے ہوئی ہے جو بےایمان اس پوری لڑائی کے بندوبست کرنے والے تھے, اور پھر ان میں ایک بھی نہیں چھوڑا گیا. ان میں ایک بندہ مارا گیا. سنیں صحیح بخاری کی حدیث, کتاب السنہ کی حدیث ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں. اس میں ایک شخص کو بھی مارا گیا جس کے لیے حضور پاک نے خارجی ہونے کی پیشن کو فرمائی تھی. ایک منافق تھا ذوالخویسرہ صہیب ابن حرمز جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھا, لیکن وہ منافقت کے لبادے میں تھا تو اس کا معاملہ نکل گیا. وہ آیا مال غنیمت تقسیم ہو رہا, کہتے ہیں یا رسول اللہ انصاف کیجیے, آپ انصاف نہیں کرتے. تو نبی پاک نے فرمایا اگر میں بھی انصاف نہیں کر رہا تو اس دھرتی پہ انصاف کس نے کرا؟ صحابہ کرام نے سب تلواریں نکلی. حضرت خالد بن ولید, ایک روایت میں حضرت عمر, کہانی یا رسول اللہ کو اس منافق کے گردن اٹھاتے ہیں, آپ پر اس طرح کہہ رہے ہیں. اب سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوه, اسے چھوڑ دو, سب غیرو قریب کچھ اور لوگ تمہارے علاوہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. یقتل فی الفئۃ باغیہ, باغی گروہ فئہ باغیہ ہوگا اور اس کے اندر یہ قتل ہو جائے گا.
یہ شخص قتل ہوئے جنگ نہروان میں خارجیوں کے گروہ میں. پتہ چلا باویہ یہی لوگ تھے جہاں حضرت علی المرتضیٰ نے ان سے جنگ کی اور یہ ظالم قتل ہوئے. حضرت عمار نے بھی یہی فرمایا تھا نا باغیہ باغی جماعت قتل کرے گی. تو یہ حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہے کہ باغی جماعت سے مراد وہی سبائی خارجی وہی قاتلین عثمان کا گروہ تھا جن سے حضرت علی نے جنگ نہروان. تو اس کے لیے فرمایا ان تمام جنگوں میں حضرت حسن کا معاملہ کیا تھا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت حسن کا کردار جب اپنوں میں جنگ کا معاملہ آ رہا تھا حضرت حسن ہر جگہ کہتے تھے ابا جان اس معاملے کو یوں دیکھتے ہیں یوں دیکھتے ہیں صلح کوئی کی طرف لیکن وہ تقدیر میں تھا ہو گئی. ایک موقع میں تو حضرت حسن کو حضرت علی اور جملہ سنیے امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت پڑھنے لگا کتاب الاثار سے. اسی طرح امام ابن عساکر کی اسی طرح اور روایات موجود ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ سامنے والے لشکر جو صحابہ کرام شہید تھے ان کے شہداء میں ایک شہید کو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے سے مٹی اٹھائی اور حضرت طلحہ تھے جو حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے. حضرت علی کے لشکر کو ان سے لڑوایا گیا تھا. طلحہ کون؟ وہ طلحہ جس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا حضور کے مخالفین کے تیر روکتے ہوئے. وہ طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھا. وہ طلحہ بن عبید اللہ جس پر جنت کی خوشخبری حضرت دنیا میں دی. اور یہ حضرت علی کے دونوں بیٹوں کے سسر ہیں. حضرت طلحہ حضرت علی کے سمدھی بنتے ہیں. اسحاق بن طلحہ یہ حضرت طلحہ کی بیٹی ہے جو پہلے امام حسن کی بیوی تھی. ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین وہ شخص طلحہ. حضرت علی المرتضیٰ نے جب تینوں شہیدوں میں دیکھا نا مخالف ہے تو ان کے چہرے سے مٹی ہٹائی. امام حسن کے اللہ اللہ قسم دل کانپ گیا کہ میرے ابا نے مجھے ایک بار فرمایا یا حسن حسن تیرا ابا 20 سال پہلے فوت کیوں نہیں ہو گیا تھا. یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مخالفین میں اس طرح صحابہ کرام کی شان. یہ امام حسن نے کیوں کہا کیونکہ امام حسن جو آتے لیکن ظالموں نے لڑوایا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کے امام طلحہ کے قاتل نہیں کرتے یہ وہی ظالم تھے. مخالفین کے سامنے حضرت زبیر کو شہید کیا گیا. حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے. حضرت زبیر کون؟ زبیر بن عوام رسول اللہ کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا سگی پھوپھی رسول اللہ کی صحابیہ پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے زبیر بن عوام. ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے حضور نے جنت کی خوشخبری دی. عشرہ مبشرہ میں شامل ظالموں نے جنگ میں بھی شہید. حضرت علی المرتضیٰ کے اس دور میں امام حسن کا کردار صلح جوئی والا تھا. جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوتی ہے امام حسن ان کی خلافت دیکھیں نا کتنا وقت خلافت ہے. آؤ میں آپ کو وقت بتا دوں. حضرت ابوبکر صدیق خلافت میں رہے اس وقت تک جب تک دنیا سے نہیں گئے 28 سال کی خلافت. حضرت عمر اس وقت خلافت پر رہے جب تک شہادت نہیں ملی 10 سال سب تک کی خلافت. حضرت عثمان شہادت کے وقت تک خلافت میں رہے کتنے سال 12 سال کی خلافت. حضرت علی المرتضیٰ بعد میں شہادت خلافت راشدہ کے امیر رہے 4.5 سال کی خلافت. امام حسن کی خلافت کتنی ہے 180 دن بھی نہیں بنتے 6 ماہ بھی نہیں بنتے. کیوں وجہ امام حسن تو حضرت علی کے بعد سال زندہ 6 ماہ میں حضرت حسن نے کون سے انیشیٹو لے لیا تھا کون سے ڈیسیجن لے لیا تھا کون سا فیصلہ کر لیا تھا. 6 ماہ کے اندر خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کی اور صلح کر کے معاملہ ایک کر. جو صحابہ کرام آج تک بیعت سے رکے ہوئے تھے ان سب نے حضرت معاویہ کی بیعت کی. اس سال کا نام عام جماعت رکھا گیا کہ مسلمان ایک ہو گئے. کافروں کی سازش کب توڑ گئی ظالموں کی لڑائیوں کی سازش کب توڑ گئی. امام حسن نے جب صلح کی تو صحابہ کرام پکار اٹھے. حسن آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی بہت بچپن میں تھے. آپ رسول اللہ کی گود میں بیٹھے تھے. حضور ایک مرتبہ ہمیں دیکھتے ایک مرتبہ آپ کو دیکھتے صحابہ کو دیکھتے ایک مرتبہ حسن کو دیکھتے. فرماتے ہیں سید میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے سید ہے من المسلمین. ایک وقت آئے گا مسلمانوں میں خون بہہ جائے گا دو مسلمان گروہ اپنے حسن صلح کرائے گا. دو مسلمان گروہ میں یہ نہیں فرمایا ایک باغی طاغی ظالم بے ایمان گروہ ہوگا ایک مسلمان ہوگا. نہیں دونوں مسلمان ہو. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ امام حسن نے صلح کرائی. جو امام حسن نے صلح کرائی اس کی خوشخبری حضور پہلے دے گئے. اور ایک روایت میں سنن نبی داؤد میں یہ حدیث سنا ہے کان کی کھڑکی کھولے اور دل تک اس حدیث کا راستہ دے. حضرت علی فرماتے ہیں جو آخر زمانے میں مہدی تشریف لائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور دنیا میں اسلامی حکومت فرمائیں گے. جب وہ پیدا ہوں گے تو کون ہوں گے؟ فإنه من الحسن. امام ابو داؤد حدیث لائے ہیں وہ میرے بیٹے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کا والد امام حسن کی اولاد سے ہوگا والدہ امام حسین کی اولاد سے. یہ وہ مہدی اور ہادی کی بات فرمائیں. کیوں جب وہ حکمرانی حضرت معاویہ اپنے امام حسن کو قربان کر دی مسلمانوں کو کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائے. یہ امام حسن کا کردار. ہمارے استاد صاحب تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے عظیم مجاہد اللہ اس کی قبر کو قرآن نازل فرمائے. وہ امام حسن ایک شعر پڑھتے تھے
میں آپ کو شعر سناتا ہوں. اس شعر میں امام حسن کی پوری صلح کو تاج تحسین ہے. حضرت حسن تیرے چہرے پہ روئی جمال ہے, تو نے کیا معاویہ سے صلح یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید, تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال ہے. یہ حسن رضی اللہ جب زندہ رہے صلح کا قائم 10 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد امام حسین اگلے 10 سال تک حضرت معاویہ کی حکومت چلی ہے. 1906 ماہ کی حکومت ہوتی ہے حضرت معاویہ کی. سید معاویہ خلافت کے عادلہ ہے, اور ان دو بھائیوں نے وفا محبت تعلق رکھا ہے. ہمیشہ آنا جانا تعلق محبت تمام ہو یہ بھائی ساتھ رہے. کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرنا یہ ان لوگوں کی اولادوں کا کام ہے جن کے باوجود نے صحابہ و اہل بیت کو لڑایا. وہ نسل بھی تو آج تک ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اہل بیت کی نسل زندہ ہے, صرف صحابہ کرام کی اولاد زندہ ہے. بھائی امام کی اولادیں تو بچی تھی نا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حق اور باطل کی لڑائی کیوں ہے, انہوں نے کہا اگر مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں تو ابو لہب کے متوالے بھی ہیں. یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا. سکار رہا ہے اگر ستانے روز چراغ مصطفی سے سرار بولا. علامہ اقبال کا لفظ. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن کا ذکر کرنا یہ انہی کی اولادوں کی حفاظت کر رہا ہے جن کو تلوار حیدری پڑی ہے, جن کو صلح حسن کی زد پڑی ہے, جن پر حضرت معاویہ کا قہر ٹوٹا ہے. ان لوگوں نے آج بھی حضرت امام حسن کو یاد نہیں کرنا, امام حسن کی بات نہیں کرنی, امام حسن کی صلح نہیں بتانی. اسی لیے اکثر طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام حسن کون سی تاریخ کو فوت ہوئے, مہینہ کون سا ہے, یوم حسن کون سا ہے, ایام حسن کون سے, کردار حسن کون سا ہے. ہم الحمدللہ مکمل اہل بیت کے حقدار, وفادار, تعلقدار اور اس کے تابع اور فرمانبردار ہیں. تو پورے دین کی بات کرتے ہیں. میں نے رائے کے ممبر پہ حضرت مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ کا ایک جملہ سنا ہے. وہ فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. جو جملہ بتا رہا ہے آدھا دین نہیں مانا جائے گا, پورا مانا. تو امام حسن بھی مکمل مانے جائیں گے, صرف محبت کا دم بھرنے کے لیے نہیں ہے, ان کے عقیدت کے معاملات اور ان کی سیرت کے عمل کے لیے بھی مانے جائیں گے. جو حضرت حسن اور حضرت حسین نے صلح کی تھی اس صلح میں آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار ہے. تو لہٰذا صحابہ اہل بیت ہیرو ہم بہنوں میں ان کی سازش کے خلاف چلنے والی کل بھی دم توڑی تھی تو آج بھی دم توڑے ہیں. اللہ رب العزت حضرت حسن کی قربت اقدس میں نازل فرمائے. میں جب بھی جنت البقیع جاتا ہوں نا, جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قدموں میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں, ایسے ہی امام حسن کے قدموں میں پڑھتے ہیں. ابھی اسی ماہ سفر میں امام حسن کے قدموں میں فاتحہ پڑھ گیا. میرے ساتھ علی تھی, میں نے بھی وہی پڑھا. میں نے کہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مستقل اصالے ثواب ہے. امام حسن بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا تعلق ہے, بہت بڑا رسول اللہ سے. اگر حضرت حسین کی طرف سے محبت ہے, بڑے بھائی ہے, بڑے بھائی. میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک جگہ لکھا ہوا ہے حضرت حسن اور حسین میں ایک جگہ نوک جھوک ہو گئی ایک دفعہ, بھائیوں میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی. تو امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین کو منانے کے لیے صحابہ کرام درمیان میں آئے اور صلح ہونے لگی. سارے حضرت حسین کے پاس ہے کہ ہم چھوٹیاں بڑے بھائی کو منا لیں. تو وہ چاہ رہے تھے بڑے بھائی منا, یہ چاہ رہے تھے چھوٹے بھائی منا. محبت کا ایک معاملہ تھا, الناس بھی ہوتا ہے تعلق میں. ایک صحابی نے حضرت حسین کو حدیث سنائی. حدیث پاک میں جو صلح میں پہل کرتے ہیں جنت میں پہلے جائے گا. صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس حدیث کے بعد حضرت امام حسین نے اٹھے اور سیدھا بھائی کے گلے لگنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حسین ہے بہت اچھا ایک گانا کو فرمایا سنایا زبردست. جو صلح میں پہل کرنے کے جنے لگے گا جی. میں چاہتا ہوں میرا بھائی پہلے اچھا. حضرت حسن کو جب یہ بات پہنچی اٹھے اور اپنے بھائی کو گلے لگا. ان کی محبت کی باتیں ہیں تو پھر کتنا میں اس وقت آپ کو سنا سکتا ہوں. بس اتنی ہی دعا ہے کہ اللہ ان کی تربت ایک میں کروڑوں اور وہ کر وہ رحمت نازل فرمائے. جزاکم اللہ.